یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں سورۃ المائدہ کا پارٹ 2 یعنی سورۃ المائدہ کے مضامین پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ نے ہمارے گزشتہ سلسلے کے اندر، گزشتہ پروگرام میں سورۃ المائدہ کا کچھ تعارف اور اس کے فضائل کے حوالے سے سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ اس کے مضامین پر کچھ گفتگو ہوگی۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی ایک آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت مبارکہ خاص حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی اس حج کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، جمعے کا دن تھا، عرفات کا وہ میدان تھا، اس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام اس آیت کو یوں بڑا یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کو بطور خوشی اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ اس میں 18 فرائض اور بعد نے 17 فرائض کو ذکر کیا کہ وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں، یعنی جتنے فرائض اس میں نازل ہوئے اور کسی صورت میں نازل نہ ہوئے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی کوئی آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہوئی، یعنی جتنی ہے اسی پر ہی وہ عمل اور حکم اس کا موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ مردوں کو سورہ مائدہ، اس مائدہ سورہ مبارکہ کے اندر کئی طرح کے احکامات چونکہ موجود ہیں، طہارت کے حوالے سے احکام موجود ہیں، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور گناہ کے معاملات میں تعاون نہ کرنے، اس کے احکامات موجود ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ معاملات چلانے کے احکامات موجود ہیں، ہمیشہ عدل کرنے کا حکم، اور کسی کی ذاتی دشمنی یا عداوت یا قرابت داری کی وجہ سے عدل و انصاف اختیار نہ کرنا، اس کی مذمت موجود ہے کہ آدمی ویسے تو بڑا عادل مشہور ہے، لیکن جیسے ہی کوئی سامنے دشمن آیا تو اب وہ سارے کے سارے عدل کے تقاضے بھول جائے اور بے عدلی کی طرف چلا جائے، اور یہ بے راہ روی کا شکار ہوا۔ اسی طریقے سے آدمی ویسے تو بڑا عدل کرتا ہے، لیکن قرابت دار کا فیصلہ کرنا ہے، قرابت دار رشتہ دار کوئی آ چکا ہے تو اب وہ اس میں وہاں پر عدل نہیں کرتا، تو یہ بھی بے راہ روی پر چلا اور یہ بھی اعتدال سے نکل گیا اور اس نے عدل کے دامن کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اللہ پاک نے عدل اور انصاف کا حکم وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر کسی کے ساتھ کوئی جانی کسی کو نقصان پہنچا دینا یا مالی طور پر نقصان پہنچانا، اس کی بھی مذمتوں کو اور ساتھ ان کی حدود کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان عظیم معجزات کا ذکر بھی ہے کہ جن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آپ مٹی کا پرندہ بنا کر گویا کہ اس میں وہ اسے اڑنے کا کہتے،
تو وہ اڑ جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی میت مردے کو کہتے زندہ ہو جا تو وہ زندہ بھی ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی برس والے یا کسی اندھے نبینے پر ہاتھ پھیرتے اللہ اسے بھی شفا عطا فرماتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس وجہ سے اس کا نام المائدہ رکھا گیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار، تو وہ آسمان سے جو دسترخوان اترا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو یہ کھانا ملا ہے، تو اس عظیم نعمت کا بھی اللہ نے قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی دسترخوان کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام المائدہ رکھا گیا ہے، سورۃ المائدہ۔ ناظرین اکرام، جہاں اس سورہ مبارکہ میں بہت سے احکامات بیان ہوئے ہیں، وہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر عقائد کے حوالے سے بھی، جی ہاں، عقائد کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کا بیان اور تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے حوالے سے عقیدہ نور و بشر۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا یہ عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نور ہیں، بشر نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو بشریت کا انکار کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح بشر نہیں، بلکہ ان بشروں میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور پھر انبیاء کرام میں سے زیادہ شان والے اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ رسول وہ نبی سے افضل ہوتے ہیں، اور ان رسول میں بھی خاص شانوں والے اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں بھی شانوں والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر شان میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو بشر بھی ہم عام انسانوں کی طرح نہیں آپ کو کہتے، بلکہ کہتے بشر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ہاتھ تھے، آنکھیں تھیں، کان تھے، یہ معاملات بشری تقاضے معاملات تھے، لیکن آپ سید البشر ہیں، بشروں کے بھی آپ گویا کہ سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی ذات مبارکہ نور بھی ہے۔ تو لہذا یہ بڑا ہی پیارا اور معتدل عقیدہ ہے ناظرین اکرام، اور یہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی عقیدت میں کہہ رہے ہیں کہ عقیدت میں یہ عقیدہ بنا لیا گیا، نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو کہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کرتا ہوں، اور ساتھ احادیث طیبہ بھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس، کون؟ ایک نور اور ایک روشن کتاب، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب دیکھیے یہاں پہ نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک کتاب۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ، تو اس کا مطلب دو چیزیں، تو نور الگ اور بعد والی چیز وہ الگ۔ اسی نور کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو آپ تفسیریں پڑھتے جائیں، جتنی بھی تفسیریں آپ نے پڑھنی، وہ خاص تفسیر جو کہ ہر مدرسے کے نصاب میں شامل ہے، ہر طرح کا جو مدرسہ دینی مدرسہ ہے وہ سارے کے سارے ان تفسیروں کو پڑھاتے ہیں۔ انہی تفسیروں کو کھول کر دیکھیے تو نور سے وضاحت انہوں نے جو کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تفسیر بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، آپ اسی آیت مبارکہ کے اسی لفظ، اسی جملے قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے کیا مراد ہے؟ آپ لکھتے ہیں وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن، یعنی نور و کتاب مبین، اس سے مراد حضور کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن پاک جو کہ اللہ پاک کی کتاب ہے۔ تفسیر باغوی میں
امام بغوی وہ کیا فرماتے ہیں، وہ نور پر جب آئے اس کی تفسیر کرنے لگے تو کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں آپ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یعنی محمدہ، یعنی اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر فرماتے انما سماہ اللہ نورا، کہ بے شک اللہ نے ان کا نام نور رکھا ہے، لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، ملتی ہے۔ کما یُهْتَدَى بِالنُّورِ فِي الظُّلَامِ، کہ جیسے اندھیروں میں، جیسے عام اندھیروں کے اندر کیا ہوتا ہے، کہا کسی روشنی سے وہ آدمی کو راستے کی رہنمائی ملتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہدایت کی رہنمائی ملتی ہے۔ تفسیر جلالین بڑی مشہور اور معروف تفسیر، ہر مدرسے کے تقریباً نصاب میں پڑھائی جاتی، آپ یہی آیت کھولیے اور پڑھیے، اسی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اس تحت کیا فرمایا، نور کی تفسیر کیا آپ نے بیان کی، کہا وَهُوَ النَّبِيُّ، اور نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کمال کے الفاظ انہوں نے لکھے تفسیر روح المعانی میں، کہتے ہیں نور، اس سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ نور الانوار، ایک نور نہیں، وہ تو سارے نوروں کا نور ہے، وَهُوَ نور الانوار، سارے نوروں کا نور ہے، وَالنبی المختار، اور اس سے مراد نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تفسیر ساوی میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں وَسُمِّيَ نورا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور سے تعبیر کیا گیا، یہ نام کیوں دیا گیا، لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرِ، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جو بصیرتوں کو بھی نور عطا کرے، روشنی عطا کرے۔ اور پھر فرمایا وَيَهْدِيهَا لِلرِّشَادِ، اور وہ انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے آپ نے ایک بات کمال کی کر دی، لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، کہا کہ ہر نور حسی، ہر نور معنوی، ان تمام کی اصل دیکھنی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ بعض لوگ اس بحث میں گئے اور انہوں نے کہا نور ہیں لیکن مانوی نور ہے، صرف مانوی نور ہے، مانوی نور سے مراد کہ جن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کا نور پھیلا، ہدایت کا نور پھیلا، یہ نور ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسی نور بھی ہیں، مانوی نور بھی ہیں، مانوی کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، حسی سے مراد کہ آپ کا مبارک چہرہ، آپ کا جسم مسعود، یہ بھی نور ہے۔ مانوی تو ہر کوئی مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تو دین پھیلا ہے، اللہ کی توحید کا یہ اعلان ہوا ہے اور کفر شرک کو ختم کیا گیا، ہر طرف یہ ظلمات کو دور کر کر نور تقسیم کیے گئے، تو یہ اسلام کا نور، یہ مانوی نور تو آپ ہیں ہی ہیں۔ اصل اختلاف حسی کے معاملے میں، اور وہ بھی کیسا اختلاف کہ آدمی اتنی تفسیروں سے صرف نظر کر لے، اور پھر صرف تفسیریں نہیں، آئیے میں آپ کو حدیثیں بھی بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم، چہرہ، یہ نور تھا، وہ تو اندھیرے والے کمرے میں بھی اگر جاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری سوئی گر گئی، میں تلاش کر رہی، سوئی کتنی سی ناظرین اکرام، اس وقت یہاں کتنی لائٹیں چل رہی، میں یہاں سے سوئی پھینکوں، یہاں جتنے بھی افراد یہاں اسٹوڈیو میں بھی بیٹھے ہیں تو میں ان سے کہوں سوئی تلاش کرو، شاید مشکل ہو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ایسا نور ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سلائی کر رہی تھی تو وہ سوئی گر گئی، رات کا ٹائم تھا، اندھیری رات تھی، چراغ بھی بجھ گیا، اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرہ لے کر اندر تشریف لائے، اس قدر نور تھا اور روشنی تھی کہ میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا، میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اور ایک حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد نے جو بیان کیے وہ سنتے ہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ یہ بھی روایت جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، یعنی تمام سے پہلے اللہ نے حضور اسلام کے نور کو پیدا کیا اور پھر اسی نور کے آگے مزید ٹکڑے کیے گئے جس سے یہ دیگر چیزوں کو پیدا کیا گیا، اور یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے، چاہے سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آنکھوں کا ہمارا نور ہے، یہ سب کچھ کس سے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے آگے مزید ٹکڑے کر کے ان چیزوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارا ایمان عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، اور اس بشری تقاضے میں بھی آپ کے نور کے اظہار بھی ہوتے رہے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ جب نور ہیں تو بشر کیسے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام 100% نور، تمام فرشتے نور، تو آپ بھی انسانی صورت میں آتے تھے، انسانی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، تو کسی نور کا انسانی صورت میں آ جانا تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے نور تھے تو انسانی صورت میں کیسے آ گئے، تو جیسے اللہ جبریل امین کو بھیجتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح انسانی اور بشری تقاضوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ بشر بھی ہیں، آپ نور، آپ کی ذات نور بھی ہے۔ ایک اور عقیدے کی وضاحت وہ بھی آیت وسیلہ اسی سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ناظرین کرام، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اور دوسرا حکم فرمایا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پہنچنے کا، رب کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرنا، یہ ذات کا وسیلہ بھی ہے اور عمل کا وسیلہ بھی ہے۔ ہمارا اس حوالے سے جو تفسیر کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جو عقیدہ ہے کہ کسی بھی مقرب شے کا وسیلہ تلاش کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ذات کا وسیلہ ہو، اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا وسیلہ ہو، اور عمل کا وسیلہ ہو۔ آپ نماز پڑھیں، یہ بھی وسیلہ ہے۔ آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ جی ہاں، یہ بھی وسیلہ بن جاتے ہیں۔ آپ نیکی کا کام کریں، یہ عمل بھی وسیلہ ہے۔ آپ فرائض و واجبات پر عمل کریں، یہ بھی وسیلہ ہے۔ آپ مساجد کی تعمیر کریں، مساجد کو آباد کریں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ الغرض آپ دیانتداری کے ساتھ اپنی کاروبار اور تجارتی معاملات چلائیں تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ یہ وسیلہ ہیں، یہ چیزیں تو یہ کہلاتی ہیں وسیلہ بالعمل، عمل کا وسیلہ۔ حج ہے، عمرہ ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، قربانیاں ہیں، یہ سارے وسیلہ بن جاتے۔ اسی طریقے سے ذات کا وسیلہ، اللہ کے پیاروں کا وسیلہ تلاش کرنا، وہ بھی اسی کے تحت ہی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہ محراب مریم میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو وہ محراب جہاں پر بی بی مریم عبادت کیا کرتی تھی وہ دعا کی قبولیت کا سبب بن گیا، وہ دعا کی قبولیت کا سبب بن گیا۔ تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ مبارک جگہیں۔ اب بتائیے کہ نوافل پڑھنے ہیں، حرم، سارا حرم اللہ کا ہے، لیکن فرمایا جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں آ جاؤ،
تو یہ بھی قرب الہی کا ایک طرح کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس سورہ یوسف کے اندر آپ پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے بتایا کہ ابا جان تو اتنے آپ کے غم میں روئے ہیں، جدائی میں روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ذوف آ چکا ہے، بینائی میں ذوف آ چکا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ لے جاؤ، یہ کرتا لے کر جاؤ اور یہ ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ جب یہ کرتا لے کر آ رہے تھے تو ابھی میلوں دور ہیں گھر سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ اکبر، اس قدر بڑھاپا ہونے کے باوجود آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو انہیں پہنچ رہی، اور بچوں نے، ان کے پوتوں نے کہا ابا جان انک لفی ضلالک القدیم، پرانی محبت کی باتیں آپ یاد کر رہے ہیں، ابھی یوسف علیہ السلام اور ان کی خوشبو یہ کیسے آپ؟ لیکن قرآن پاک میں اسی چیز کا بیان ہے کہ جب وہ آئے اور آ کر آپ کی آنکھوں پر وہ کرتا ڈالا، فرتد بصیرا، آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو وسیلہ کیا بنا؟ کرتا بنا وسیلہ، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، جی ہاں، وہ مبارک صندوق جس میں انبیاء کی نشانیاں، استعمال کی ہوئی چیزیں وہ موجود تھی۔ تو کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟ اس تابوت سکینہ کے ذریعے سے جنگوں سے فتح حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسی چیزیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء صالحین، ان کی ذاتیں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں، یہ بھی وسیلہ ہوتی ہیں ناظرین کرام، کہ ان کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کی ذاتوں کا وسیلہ دیتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وسیلے کا جو عقیدہ ہے یہ بھی اسی سورۃ المائدہ کے مضامین میں سے ہے، اور یہاں پر اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ سنن دارمی میں روایت ہے، ایک مرتبہ مدینہ پاک میں قحط ہوا تو لوگوں نے شکایت کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک روزہ ہے، یعنی قبر شریف ہے، تو اس کے اوپر پہلے چھت عام درختوں کی اور وہ کچھ شاخیں رکھنی اور کچھ اسی طرح کی چیزیں۔ فرمایا یہ چھت کو یہاں سے کھول دو، آسمان ڈائریکٹ دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، مزار شریف کو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ابھی کیا ہی تھا تو کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ جو ایک قحط تھا وہ تو سارا چلا ہی گیا، فصلیں اگ گئیں، فصلیں ہماری ہر طرف ہریالی، جانور ہمارے اتنے موٹے تازے ہو گئے، گویا کہ ان پہ اتنی چربی کہ پھٹ نہ جائیں، یعنی اتنے موٹے تازے ہو گئے، اس لیے عام الفتق اس کا نام رکھا گیا، یعنی پھٹن کا سال، کہ اس قدر اللہ پاک نے برکات عطا فرمائی اور یہ پانی کی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ فصلیں بھی اگ گئیں، جانوروں کو بھی طاقت مل گئی، ہر طرف خوشحالی ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، بس یہ کر دو، اور یہ کیا اور ایسا ہی ہو گیا۔ ابھی تو میں کئی اور روایات، صلاۃ حاجت اسی کے حوالے سے ہے، وہ بھی وسیلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ بھی دے کر صحابہ اکرام علیہ رضوان دعائیں مانگتے تھے اور اللہ پاک قبول فرماتا تھا ان کی دعا۔ اور یہ اس لیے مانتے تھے کہ کوئی یہی نہ سمجھے کہ صرف خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی وسیلہ ہے، کوئی اور کا وسیلہ نہیں، بلکہ آپ سے نسبت اور قرابت رکھنے والے چچا کا وسیلہ بھی دیا تو یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ تو وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ آدمی اختیار کرے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر طرح کے ایسے اعمال وہ کرنے چاہیے، عمل کے بھی، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، جی آپ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی آپ نیکی کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کا وسیلہ پیش کیا کریں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا، دنیا داروں کے خوف نہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ابھی شبہ ہے، خطرہ ہے، کچھ اور ہے، نوکری چلی جائے گی، عزت خاک میں مل جائے گی، نہیں، اس وجہ سے تو کئی لوگ گناہ چھوڑتے ہیں، لیکن جو گناہ پر قادر ہے اس لیے گناہ چھوڑے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی۔ ایک وہ شخص جو شراب پی نہیں سکتا،
اور ایک وہ جس کے پاس شراب کے موقع بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، ایسی جگہ منصب سب کچھ موجود ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن اس لیے ترک کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو سلام ہو ایسی سوچ کو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور روایات کے اندر ایسے گناہوں کے تذکرے موجود ہیں کہ جب کسی شخص نے ایسا گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا اور پھر اللہ کے لیے بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ جو گناہ ایک دن چھوڑا تھا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا، اے اللہ اسی میرے عمل کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے، اور اللہ نے آسان فرما دی۔ تو یہ نیکی ہے ناظرین اکرام کہ جب آپ گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو اللہ پاک اس پر اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ٹاپک بہت یہ وسیع ہے، میں نے یہی چاہا کہ سورۃ المائدہ کے کچھ مضامین کو کہ جن میں بطور خاص عقائد بیان ہوئے ہیں وہ یہاں پر بیان کریں انشاءاللہ۔ مزید بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر احکامات بھی ہیں، چونکہ 18 فرائض کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے، تو کچھ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کا بھی تذکرہ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام